سورہ مجادلہ 28واں پارہ ہے اور اس کی آخری آیات 3-4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے گروہ اللہ والوں کا، اللہ کا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ ہے شیطان کا۔ ان کے انجام کار کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور شیطان کا جو وار ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ شیطان جب غالب آتا ہے تو پہلا وار کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ فانساہم ذکر اللہ، اس نے ان کو اللہ کے ذکر بھلا دیا، اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کر دیا۔ یہ پہلا کام ہے شیطان کا اور شیطانی قوت کا کہ وہ اللہ کے ذکر سے آدمی کو غافل کر دیتی ہے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن بن جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کا غلبہ ہے۔ نہ نماز یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، نہ روزہ یاد ہے، نہ کوئی اور بات یاد ہے، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا ہے، اور اس کے اندر مگن اور آدمی ڈوبا ہے اور دلدل کی طرح دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان غالب آ گیا۔ اس لیے کہ شیطان کی پہلی کارروائی یہی ہوتی ہے فانساہم ذکر اللہ کے ذکر بھلا دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کا انجام کار بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر کو بھلا دیتے ہیں تو وہ شیطان کے سنگی ساتھی ہیں اور اس کا گروہ ہے، اور ایسے لوگ خائب و خاسر ہیں، گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ دوسرا اس کا نقصان، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اذل ذلیل سے، اذل زیادہ ذلیل، سب سے بڑا ذلیل کون؟ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، سب ذلیلوں میں سے بڑا ذلیل ہے کہ کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت اگر کمانی ہے تو عزت اور اکرام یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستگی کی صورت میں ہے۔ باقی جس کو میں اور آپ عزت کہتے ہیں یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ اس عزت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا، اور آپ دیکھیں کہ جب تک سیٹ ہوتی ہے تو اس وقت تک سلوٹ بھی بجتا ہے، اور آپ جب اس سیٹ سے اترتے ہیں تو وہی محکمہ جس کو آپ نے جوانی دی ہے آپ کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اسی محکمے کے اندر اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے اور آپ اخلاق حسنہ کے پیکر تھے اور نمونہ تھے، تو سیٹ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء، اخلاق حسنہ کے احیاء کے اوپر آپ 10 سال بعد بھی جائیں گے تو لوگ آپ کو کھڑے ہو کر کے ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وابستگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وابستگی، عزت اس میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو آدمی اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہوتے ہیں، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بڑا واضح طور پر شامل، یہ کراؤن کے ساتھ یا اس کے ساتھ عزت نہیں ہوتی ہے، پیسے کے ساتھ بھی عزت نہیں ہوتی ہے۔ عزت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس سے آپ کو پتہ ہے میرا کوئی نہ یہ کام کر سکتا ہے، نہ یہ میرے کسی مفاد میں آ سکتا ہے، نہ 4 ٹکے دینے کے قابل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، جھکتا ہے، آپ اس کو سلام کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو یہ خالصتاً للہ فی اللہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے غریب آدمی کو، ایک نادر آدمی کو، ایک مفلس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ ذلیل ترین آدمی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، یہ ہمارے ذہنوں سے بات اور وہ خلش نکالنے کے لیے کہ غالب میں نے آنا ہے اور میرے رسولوں نے آنا ہے، یعنی غالب میرے دین نے آنا ہے۔ 200 سال گزرنے کے باوجود لوگ اس دین کے خلاف کیا لابنگ نہیں ہوتی ہے، قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق، علماء کے متعلق، مساجد کے متعلق، مدارس کے متعلق، تفاسیر کے متعلق، احادیث کے متعلق، یعنی ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کام شروع ہے۔ لیکن یہ دین جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں لکھا ہے، اس نے اس دین کو سینے سے لگایا ہے۔
آپ دیکھیں نا کتنا عرصہ گزر گیا، آج بھی آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو یہ اپنا نور اسی طرح بکھیرتا ہے آپ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ قوی ہے، عزیز ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں تک ذکر تھا شیطانی قوتوں کا، اس کے بعد رحمانی قوتوں کا ذکر ہے، حزب اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا گروہ، یعنی اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ اور لوگ جو ہیں ان کے رویے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ان کو اجر اور صلہ کیا ملے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اگرچہ مخالفت کرنے والا ان کا قریبی رشتہ دار، ان کا والد کیوں نہ ہو، ان کا بھائی کیوں نہ ہو، ان کے خیش قبیلے کا بندہ کیوں نہ ہو، وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ اپنی رشتہ داری نہیں نبھاتے ہیں، اپنے تعلق نہیں نبھاتے ہیں، بلکہ رسول اللہ ان کا تعلق ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق یہ قرآن کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق رسول اللہ کی غلامی کا تعلق، بس ان کو ایک غرض ہوتی ہے۔ یہ آیات بینات نازل ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ 21 کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال ہے، اور غالباً آج 9 ہے، جمادی الثانی ہے۔ یہ نازل ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور واقعہ یہ ہوا کہ آپ کے والد تب تک ایمان نہیں لائے تھے کہ ایک دن انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی بات کر دی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو دھکا مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ پھر اپنی رشتہ داری کو نہیں نبھاتا ہے، وہ اس تعلق کو پہلے دیکھتا ہے، اس تعلق کو پہلے دیکھتا ہے، باقی خونی رشتے کو بعد میں دیکھتا ہے۔ تو کائنات میں دین کا محور و مرکز اور کلمے کا محور و مرکز اور اس کی اساس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ذات بچے گی تو تعلیمات بچے گی، اور اگر ذات محفوظ نہیں ہے تو تعلیمات، یہ بھی ایک معاشرے میں یہ بھی المیہ ہے، نہیں جی دیکھیں جی یوں ہے تو یوں ہے، تو ایک بندہ ہے یا ایک گروپ ہے یا ایک لابنگ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، تو اب ساری کی ساری چیزیں ثانوی ترجیح میں چلی جائیں گی، اور ترجیح اول حضور کی ذات گرامی اور حضور کا ختم المرسلین ہونا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کبھی بھی وہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک اور مثال آپ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جنگ کے موقع پہ آپ کے بیٹے آپ کے مد مقابل آئے، اور انہوں نے بعد میں آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بھی کہ آپ جنگ میں میرے نرغے میں آ گئے تھے، لیکن پدری شفقت کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، آپ نے کہا کہ اگر آپ میرے نرغے میں آتے تو میں آپ کو نہ چھوڑتا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے ناطے سے لڑ رہا تھا، اور اس غلامی کا حق یہی تھا، اس کا تقاضا یہی تھا، اس میں سچائی یہی تھی کہ جو بھی سامنے آتا ہے تھے تو آپ کافر نا، بے شک میرے بیٹے تھے، حضور کی غلامی میں تو نہیں تھے نا، حضور کی جو ہے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ میرے نرغے میں آتے تو میں آپ کو نہ چھوڑتا۔ تو انہی شاید جذبات اور انہی والہانہ محبتوں کا نتیجہ خالق کائنات نے نظام ہی بدل دیا ہے، اور وہ ایسا نظام بدلا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص اور محبت بولا، اور اس صورت میں بولا کہ آپ کی 4 پشتوں کو مشرف بصحابیت کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا اخلاص تھا تو تبھی والد کے ساتھ بھی اس حد تک اتر آئے، بیٹے کے ساتھ بھی اس حد تک اتر آئے، اپنا جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے اپنا گھرانہ چھوڑ دیا، تکلیفیں برداشت کی، غار ثور میں ٹھہرے، کہاں مکہ کہاں مدینہ، حضور کے ساتھ چلے ہیں، ہر موقع پہ چلے ہیں۔ مشکلات میں تو آپ نے دیکھا ہوگا بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں،
بھائی بھی کئی دفعہ آپ نے دیکھو گا تاریخ جب آپ کی ہوتی ہے تو کہ آپ چلے میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے، پیچھے سے وہ کام پڑ گیا تھا بس وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں کیونکہ کہیں ٹھک ٹھک نہ ہو جائے، سکے خونی رشتہ دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کی ذات کے ساتھ وفا تھی، اور اس وفا کو اللہ نے قبول کرتے ہوئے آپ کے والد کو بھی صحابیت کے شرف سے مشرف کیا، آپ خود صحابی اول ہیں، حضور کے سچے غلام ہیں، آپ کے بیٹے حضور کے غلام ہیں، آپ کے پوتے حضور کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اخلاص کو اس انداز میں صلہ اور اجر عطا فرمایا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ وہ اعزاز ہیں، یہ وہ اعزاز ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے اعزاز ہیں، لیکن یہ وہ اعزاز ہے کہ جو شاید حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی کا خاص ہے، کسی اور کا خاصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو رچا دیا، بسا دیا، ثبت کر دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی روح کے ذریعے سے مدد کی، جبرائیل امین کے ذریعے سے مدد کی، نورانی مخلوق کے ذریعے سے مدد کی۔ اور اس کا عملی اگر آپ نے مظاہرہ دیکھنا ہو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلافت سنبھالتے ہیں کتنے فتنے تھے، کوئی کہہ رہا ہے جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے جی وہ فلاں طرف سے جو ہے وہ ایک نبی جو ہے نا جی وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ جو حضور نے لشکر کی جس کو وہ کہا تھا کہ وہ نہیں بھیجنا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ استقامت اور وہ سکینہ نازل کیا کہ آپ نے جو بھی ڈیسیجن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے جبرائیل امین کے ذریعے سے اس کی تائید اور نصرت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کامیاب فرمایا۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف آپ کھڑے ہوئیے، مرتدین کے خلاف آپ کھڑے ہوئیے، مدعیان نبوت کے خلاف آپ کھڑے ہوئے، یعنی ہر جو شورش تھی، جو سازش تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یہ ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ایسے بندے جن کے دلوں کے اندر ہم نے ایمان ثبت کیا ہے، پھر روح کے ذریعے سے، جبرائیل امین کے ذریعے سے ہم ان کی تائید فرماتے ہیں، ہم ان کی نصرت فرماتے ہیں۔ ایسے بندوں کا صلہ کیا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جنت ان کا نصیبہ۔ دوسرا انعام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کو کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی بات آتی ہے ہمارے اوپر، صحت خراب ہوتی ہے، مالی مشکلات آتی ہیں، کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، یا اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، گلے شکوے، کوئی گلہ نہ کیا، کوئی شکوہ نہ کیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، عزیز لٹائے، ہر چیز لٹائی، کوئی گلہ اور شکوہ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، وہ کوئی زبان کے اوپر کوئی گلہ شکوہ نہ لائے، اپنی تقدیر کے اوپر، اپنے نصیبے کے اوپر راضی رہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ ہی کے گروہ نے کامیاب ہونا ہے۔ اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو وہ اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، ہم کس دین کی تابعداری کریں، ہم کس دین کی اتباع کریں، یہاں تو اختلاف ہی اختلاف ہے، جو اس میں لکھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سود کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جھوٹ کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، غیبت میں کوئی اختلاف نہیں، جاسوسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پڑھو تو صحیح، ہاتھ کھولو باندھو جیسے مرضی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت اپنے آپ کی اپنی حاضری تو دو، اپنی حاضری تو دو، مسلمات کے اوپر تو چلو۔ کیا دین میں تمام مکاتب فکر میں دھوکہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، بغض حسد کینہ حرام ہے، لیکن چونکہ ہم چلنا نہیں چاہتے ہیں لہذا یہ آسان جملہ جس کے پیچھے ہم چھپ کے سہارا لیتے ہیں، ہم کس دین کی اور ہم جو ہے وہ کس بات کی پیروی کریں۔ یہاں تو اختلافات اگر ہیں تو چند مسائل پہ ہیں، آپ دین کے مسلمات کی طرف تو آئیے، اللہ رب العالمین کامیابی آپ کا مقدر کرے گا۔ آپ اپنی حاضری تو لگوائیے رب کی بارگاہ میں، اور آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کے جو آخری کلمات ہیں بڑے ہی بامانہ ہیں، اور
وہ شیطان کا جو ٹرک ہے اس سے آپ کو بچانے کے لیے وہ آخری کلمات ہیں۔ آپ نے قرآن مجید میں سنا ہے کہ شیطان کیا کام کرتا ہے، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اللہ کا ذکر سے آپ کو غافل کرتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا جامع خطبہ ہے، آپ نے جو آخری کلمات ارشاد فرمایا، آپ نے کہا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، جو اپنی حاضری لگواؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ آج اسی چیز کی کمی ہے، اور اس امت کے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سوچ سے ہو، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری تو لگوائیں، کم از کم اتنا تو ہو کہ ہاں میرا بندہ میرے گھر میں حاضر تھا، اتنی بات تو ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اتنی بات بھی نہ کر سکا اور پھر وہ اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہے، تو اس کا دعویٰ جو ہے وہ بغیر دلیل کے ہے، اور بغیر دلیل کے دعویٰ قبول نہیں ہوتا ہے۔ جو وقت قربان نہیں کر سکا ہے تو وہ دین کے اوپر جان قربان کرے گا، جو نیند قربان نہیں کر سکا ہے وہ دین کے اوپر جان قربان کرے گا، جو اپنے کاروبار کے چند لمحات نماز کے لیے قربان نہیں کر سکا ہے، اس سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ وہ دین کے لیے وہ عبداللہ بن جاش جیسی یا سیدنا امیر حمزہ جیسی قربانی دے جائے گا؟ بعید از فہم ہے، یہ فہم و فراست سے بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کی اختتامیہ کلمات دیے کہ قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو جو اللہ کی رحمت چاہتا ہے، جو اس رحمت کی اس چھتری کے نیچے اپنے آپ کو لانا چاہتا ہے، اس کو اس بات کی پاسداری کرنی ہوگی۔ وہ عظیم ترین ہستی جن کے متعلق پوری امت کا عقیدہ ہے، پوری امت کا عقیدہ، یہ بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کم از کم آپ جن کے ذہنوں کے اندر یہ بات پہنچی ہے، کہیں بھی کوئی پوسٹ ہو، کوئی آرٹیکل ہو، کوئی مضمون ہو، کوئی اسپیچ ہو، آپ کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ کائنات میں ایک گروہ انبیاء کا ہے، ان کی بات ہی اور ہے، اس کے بعد امتی ہیں، امتیوں میں سارے امتیوں کو اکٹھا کر لیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ کی امتیوں تک، تمام امتی جتنے بھی ہیں، جملہ امتوں کے سرخیل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انبیاء کے گروہ کی میں بات نہیں کر رہا، وہ گروہ وہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ امتوں میں سرخیل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہی اہل السنہ کا عقیدہ ہے، اور وہ عظیم ترین ہستی جس نے حضور کی زندگی میں امامت کی ہو، حضور کی زندگی میں امامت کی ہو، اور حضور نے اپنا مصلی جن کے حوالے کیا ہو، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ادھر سے گھما پھرا کے، ادھر سے گھما پھرا کے، ادھر سے گھما پھرا کے بات پیچھے نہیں بچتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی بھی اس کے مقابلے میں کوئی دلیل دیتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی دلیل میں سقم ہے، اس کی دلیل میں کمزوری ہے۔ کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور کی مصلی پہ کھڑا کرتے۔ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن خلافت کی جو ترتیب ہے وہ وہی ہے، جو ترتیب ہے وہی ہے، اور افضلیت کی بھی وہی ترتیب ہے۔